السلام علیکم. کسوٹیات اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عروبہ اور میرے ساتھ موجود ہیں FSJ آفتاب اقبال صاحب, ڈمی میوزیم سے آئے ایک ادیب, لکھاری اور اشفاق مٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تصدق حسین سیال میرا نام ہے اور میں بہت بڑا فین ہوں آپ کا. ہاں فین ہوں آپ اشفاق مٹی سر تہاڈی خدمت حاضر ہو گیا. کیا حال ہے جناب مٹی صاحب؟ الحمدللہ تعالیٰ پتہ دنیا کا 1 نمبر شاعر میں ہیں. آپ کا کیا حال چال ہے یہ تو بتائیں. ٹھیک ٹھاک سر. میں ان سے پوچھ رہا ہوں. بھائی حال کیا ہونا ہے آفتاب صاحب, میں تو کہتا ہوں کہ چھوڑیے یہ کسوٹیاں اور چلیے بچائیں اس پری کو جو تلسمی پہاڑ کے پیچھے جن نے قید کر رکھی ہے. وہ کون سی پری ہے؟ میری نئی کہانی کی ہیروئن. پری ذات کیا چلا ہے کہ اب آپ پری کے پیچھے پڑ گئے؟ ارے کوئی بڑی بات نہیں, اگر سنیما پہ دیکھا گیا تو پہل میرے ڈرامے نے کی ہے. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پری ذات سے بہتر چیز بنائی ہے اب, کیونکہ وہ رائٹر بہت اعلیٰ. میرا خیال ہے کہ ہمیں پیٹرنس کی طرف جی چلنا جی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ڈاکٹر علی حسن راؤ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آئی ایم بیسیکلی فرام اوکاڑا سٹی واو, اینڈ آئی ایم ڈوئنگ جاب ان لاہور ڈی جی ہیلتھ آفس. زبردست. اچھا راؤ صاحب, شخصیت مرد؟ جی سر. زندہ؟ جی. ایشیائی؟ نو. تعلق یورپ سے؟ یس. تعلق مین لینڈ یورپ سے؟ نو سر. وہ برطانیہ کی شخصیت. زندہ برطانوی یا پالیٹکس سے ہے اسٹریٹ شعبے پہ جائیں یا سپورٹ سے ہے یا شعبے سے؟ اسٹریٹ شعبے پہ پہنچے. تعلق سیاست اور حکومت سے؟ نو سر. سپورٹ سے؟ اسپورٹس سے بھی ہے. وجہ شہرت سپورٹس ہی ہے؟ جی. کسی اے کرکٹر راؤ صاحب؟ نو سر. فٹ بالر؟ یس. فٹ بالر بیکم؟ بیکم بھی ہے. پھر اچھا جی, اس وقت کھیل رہے ہیں؟ نو سر. ریٹائرڈ. مانچسٹر سر, مانچسٹر یونائٹڈ. مانچسٹر یونائٹڈ بالکل پوچھیں. مانچسٹر یونائٹڈ کی طرف سے کھیلتے تھے؟ اس سے بھی کھیلا ہوا ہے. ریال میڈرڈ سے بھی کھیلتے تھے؟ جی سر. Was he married to one of the Spice Girls? یس. بیکم پوچھا آپ نے. جی سر. واہ. ڈیوڈ بیکم جو ہے وہ جو اس کی مانچسٹر یونائٹڈ کی نرسری کا جو پروگرام تھا نا, اس میں سے آئے تھے. یہ 4 لوگ تھے جو اس ٹیم میں آئے, جو ایلک فرگسن جس کے مینیجر تھے, اور 1992-93 کے قریب اس وقت آئے, اور بہت زیادہ انہوں نے جو ہے مانچسٹر یونائٹڈ کے لیے میچز جیتے. یہ ڈیڈ بال اسپیشلسٹ تھے. ان کی جو فری کک تھی وہ مشہور تھی. اور فیلڈ میں اس سے بڑا پلیئر آف دا فیلڈ میں کھیلنے والے, پرسیژن کے ساتھ وہ پاس ڈیلیور کرتے تھے, پرسیژن کے ساتھ. بڑا باکمال, بہت اور باکمال. پھر اس نے ریال میڈرڈ کے لیے بھی کھیلا, AC میلان کے لیے بھی کھیلا. اینڈ ون آف دس جو کہتے ہیں وجہ شہرت واز آلسو پاش اسپائس, who was one of the Spice Girls. Yes. They were the couple in the UK جو تقریباً ڈیلی اخبار میں ہوتے تھے. پرائیویٹ لائف سب سے زیادہ اگر کسی ایک پلیئر کی ڈسکس ہوئی ہے تاریخ میں تو ڈیوڈ بیکم, اور بڑا باکمال آدمی ہے. اس وقت کو اونر ہے کسی بہت بڑی ٹیم کا. جی تو نیکسٹ چیلنجر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عثمان شہزاد. عثمان صاحب آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق ڈسٹرکٹ گجرات سے ہے. آپ آل دا وے وہاں سے آئے ہیں یا پھر لاہور میں رہتے ہیں؟ میں یہاں پہ بس سلسلہ روزگار رہ رہا ہوں, لاہور میں رہائش پذیر ہوں. کیا کرتے ہیں لاہور میں؟ لاہور میں میں ایک UK بیسڈ کمپنی میں ایز اے ٹریول کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں. اچھا عثمان صاحب تعارف کروائیے آپ کے ساتھ جو تشریف فرما ہے. جی میرے ساتھ میری کولیگ ہیں مس نبیلہ شاہ. یہ بھی اسی ادارے میں کام کرتے ہیں؟ جی ہم ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں. اچھا. اچھا یہ بتائیے کہ شخصیت آپ نے جو پوچھی ہے مرد ہے؟ جی مرد. زندہ؟ نہیں. ایشیائی؟ جی. تعلق ساؤتھ ایشیا سے؟ جی بالکل. گویا پاکستان سے؟ جی. پیریڈ ڈٹرمن کرنے وفات کا. اچھا جی, ان کی وفات کو 50 سال ہو چکے؟ جی نہیں. جی نہیں, تو 72 کے بعد 25 سال ہو چکے؟ جی نہیں. اوکے, تو 1997 سے لے کے 2022. اب آ جائیں شعبے پہ. شعبہ ان کا سیاست اور حکومت ہے؟ جی نہیں.
स्पोर्ट्स है? जी नहीं। इल्म फजल से मुताल्लिक शख्सियत है? बी था। इल्म फजल से भी, ही इज अ राइटर हैं। उसके बाद शोबिस, सहाफ़ी भी हो सकते हैं, नॉवलिस्ट भी हो सकते हैं, कॉलमनिस्ट। शोबिस से भी ताल्लुक था? जी बिल्कुल। फिर वो फिल्म राइटर कोई पीटीवी के लिए काम किया हो, या पीटीवी की लिए कहानियाँ लिखी हों, ड्रामे लिखे हों, बिल्कुल स्क्रिप्ट्स लिखे हों। पूछ लें ड्रामा राइटर या स्क्रिप्ट राइटर। ड्रामा राइटर थे? नहीं, पीटीवी नहीं है। नहीं है, इसका मतलब है क्योंकि पीटीवी के लिए किसी ने कोई पोइट्री तो नहीं की। लिरिसिस्ट हो सकते हैं, लिरिसिस्ट हो सकते हैं। अहमद राही हैं, अहमद राही हैं भी इनके इलाके के। ठीक है, लैंग्वेज का देख लेना। इफ इट इज गुजरात, इफ इट इज दोआबा, इट इज नेसेसरीली पंजाबी। चले पंजाबी में लिखा इन्होंने? जी पंजाबी में भी। तरंजन अहमद राही, वफात हो चुकी है अहमद राही। जी अहमद राही की भी, लेकिन अहमद राही की वफात तो बहुत ज़्यादा 25 साल के अंदर 97 के बाद। अच्छा उस्मान साहब ये बताइए कि ताल्लुक गुजरात से है? जी बिल्कुल। हम आए उनकी तसानीफ। वी आर ऑलमोस्ट होम। मेरा ऑलमोस्ट होम। हीर रांझा के गाने उन्होंने लिखे, फिर तरंजन उनकी किताब है, फिर मिर्ज़ा जट के गाने। ये बताइए कि हीर रांझा के गाने इन्होंने लिखे? जी नहीं। इसको नैरो कर दें नहीं, बट और क्या हो सकता है? इल्म फजल से और शोबिस से। खुद भी शोबिस से ताल्लुक हो सकता है, उनका अपना कोई परफॉर्मर हो सकता है। परफॉर्मर भी हो सकते हैं। कौन है? भट्टी बरादरान हो सकते हैं सर। मतलब है कि सिंगर भी थे, फिल्म एक्टर भी थे, और फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। आई एम नॉट श्योर वेदर ही वाज राइटर और नॉट। अगर तो कैफी है इसके वालिद साहब, तो वो तो फिल्म डायरेक्टर और एक्टर थे, ही वाज नॉट इवन अ सिंगर। तो इससे डिटरमिन हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि फिल्म से मुताल्लिक जो है ना शख्सियात, देखें शौकत अली डाइड रिसेंटली, या नज़ीर अली इज़ फ्रॉम गुजरांवाला गखड़, फिर लिखारी नहीं थे ये। अच्छा जी, इनका ताल्लुक उस्मान साहब अदाकारी के शोबे से भी है? जी बिल्कुल। बड़े मशहूर गायक भी हैं? जी बिल्कुल। ये बताइए कि ये दो भाई एट अ टाइम फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद थे? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा है आपने इनायत हुसैन भट्टी को पूछा। एग्जैक्टली। ओ जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कज्जल डुल्ले ना, सिर लथे या सूली चढ़िए, पेट प्यार दा खुले ना, हो जुल्फ दा कुंडल खुले ना। इनके बारे में बताइए जरा, नौजवान नस्ल को जो नहीं जानते। अपने टीवी शोज में मैं गुज़श्ता 12-14 सालों से 15 सालों से गाने पेश कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आज तक मैंने इंडियन पाकिस्तानी जितने सॉन्ग्स भी किए हैं, उनमें ये नहीं कि ये नंबर 1 था, जो परफॉर्म किया मेरे किसी आर्टिस्ट ने, वो है साइमा मुमताज़, और वो फिल्म सज्जन प्यारा का गाना है, हाल और रब्बा शकीना होए दिलदार, एंड दैट इज वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर्स ऑफ भट्टी पिक्चर्स। दोनों भाई हैं? दोनों भाई। अच्छा, एक भाई डायरेक्टर था ना, कैफी, हिज डैड वाज द डायरेक्टर, द अदर वाज सिंगर, एंड अच्छा जी वो राइटर भी थे? ये हमने पूछा ही नहीं भाई साहब, जो हमें पहले भी थे। उन्होंने कुछ शोज भी जो किए थे ना पीटीवी पे, जो बहुत ज्यादा, अच्छा कॉलम भी लिखते थे, और मुझे याद पड़ रहा है भी थे कि वो पॉलिटिक्स में भी थे। उन्होंने बल्कि एक आध इलेक्शन भी हारा हुआ है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी मेमोरी का। क्यों? वो पीएनए के जलसों में खिताब किया करते थे। निजाम मुस्तफा तहरीक में उन्होंने बड़ा रोल। 9 सितारे। क्यों जनाब, ऐसा ही है ना? ऐसे ही कहने। आपने डॉग ये पूछा ही नहीं, ये क्या है? यस, मैं मुझे नजर आ रहा है दूसरे 5.37 सर। 5.37 भाजी झंडे थले टाइम लिखा कोई। ये टाइम है पाकिस्तान की राइज का। इंशाल्लाह। वाह, ये इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, इसी हवाले से लीड लेते हुए मैं थोड़ी सी और गुजारिश कर दूं। ये हफ्ता एफएसजे हमारे साथ आखिरी मर्तबा तशरीफ फरमा है, कम से कम उस वक्त तक जब तक ये पैमरा के साथ वाबस्ता है। इनका चूंकि नोटिफिकेशन हो चुका है उधर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा अगर ये यहाँ भी बैठेंगे और वहाँ भी बैठेंगे। तो हम बहुत हैवी हार्ट के साथ आज इनके साथ सेकंड लास्ट अलविदाई शो कर रहे हैं। और एफएसजे, इट वाज इंडीड अ प्लेजर एंड ऑनर, always had been a pleasure and honor. It's a big sacrifice working with you, and I'm sure this is the sacrifice. Yeah, it is. This sacrifice you made in the name of Pakistan,
in the name of service, in the name of your leader, the captain. Yes, I don't want to embarrass him. اس لیے میں نے کہا کہ جی مجھے جو ہے پھر یہ شو جو ہے آپ کو کہنا چاہیے تھا جی میں ایک بڑا تگڑا شو کر رہا ہوں. آپ نے کہا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہوگا او اس کی خیر ہے, تم یہ کرو, اصل کام یہ ہے کرنے والا. تو چلیں ہم آپ کو مس بھی کریں گے اور ہم آپ سے یہ گزارش بھی کریں گے کہ آپ ہمیں ایز اے ویور, ایز اے چیلنجر ونس ان اے وائل بالکل جوائن کرتے رہیے, چاہے زوم سے کریں چاہے یہاں آ کے کریں. جی ٹھیک ہو گیا؟ چیلنجر میں چیلنج تو میں ضرور کروں گا. تو FSJ کنگریچولیشنز, آل دا بیسٹ, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو مس یو فار شیور. پھر یہاں لیں گے ایک بریک, دیکھتے رہیے اوپن مائک کیفے. ویلکم بیک. نیکسٹ چیلنجر کی طرف. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ علی حیدر. علی حیدر صاحب, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ لاہور سے. لاہور سے ہے. سو آپ کیا کرتے ہیں؟ آئی ایم این آڈیٹر. آڈیٹر ہوں گے, سی اے ہوں گے نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں گے. اور آپ کے ساتھ کون تشریف فرما؟ ہی از مائی فرینڈ, ہی از این انجینئر. اینڈ واٹس ہز نیم؟ ہز نیم از موئز. علی حیدر صاحب شخصیت مرد؟ جی سر. زندہ؟ نہیں. ایشیائی؟ جی. تعلق ساؤتھ ایشیا سے؟ جی. پاکستان سے؟ نہیں. انڈیا پری پارٹیشن. کوڈ بی بھی جائیں 75 ایئرس. انتقال کو 75 سال سے زیادہ ہو چکا ہے؟ جی سر. 1947 سے پہلے. کوڈ بی 2000 ایئرز آلسو. ہاں پرانا بھی ہو سکتا ہے, 1000 سال پہلے. 1000 سال سے. کس پہ جائیں؟ 500 500 از ویری سیف. ٹھیک ہے 500 پہ جائیں. انتقال کو 500 سال سے زیادہ ہو چکا ہے؟ نہیں. اچھا, یہ ارے کی شخصیت ہے. پوچھ لیں 1857 کے بعد. ان کا انتقال 1857 کے بعد ہوا. جی. اب آ جائیں ان کے وزیر مسلم, وزیر نان مسلم, وزیر برٹش راج. برٹش راج تھا. علی صاحب یہ بتائیے کہ از ہی اے نان مسلم؟ یس سر. اے سکھ موسٹ پروبیبلی, ہندو اور سکھ دونوں میں سے. علی حیدر صاحب یہ بتائیے کہ یہ شخصیت ہندو ہے؟ یس سر. سر اف از اے ہندو دین سیدھا سیدھا جو کانگریس سے ہی ہے. امبیدکر ہے. امبیدکر ہی ایک بڑا نام ہے. امبیدکر بہت بڑا نام. بوس ہم کر چکے ہیں, سبھاش چندر. جی جی وہ ہو چکے ہیں. اب آ جائیں ان کی اس پہ وجہ شہرت پہ آ جائیں. وی آر اسیومنگ دیٹ ہی از اے پولیٹیشین. یہ بھی ڈٹرمن کر. اس کے علاوہ کیا سر اس دور کے ہندوؤں کی وجہ شہرت؟ نیم ہے نہیں. ایک تو آپ کے وہ ہیں جو بنگالی ہیں. سر وہ ہو چکے ہیں نا, ہو چکے ہیں. رابندر ناتھ ٹیگور ہو چکے ہیں. ٹیگور کے علاوہ کوئی ایک رائٹر ایسا جو, یہ سارے بعد کے ہیں, بہت بڑے بڑے رائٹرز ہیں انڈین, کمال کے رائٹرز ہیں, ہندو ہیں. اس ایرا میں کوئی ایک بھی ہندو مجھے کم از کم, چونکہ میں بہت ہی محدود علم کا مالک ہوں, چراغ لے کے ڈھونڈوں تو نہیں ملے گا. اور ادھر بھی یہی حال ہے. تقریباً 20ویں صدی کے آغاز کی کچھ شخصیات ایسے, بالکل کوئی صحافی ایسے ہیں. تو جرنلسٹ کے حوالے سے مجھے یاد آیا ایک بڑا شاندار جرنلسٹ, ایک جید صحافی جو صاحب طرز تھا. تو ہمارے یہاں چونکہ بڑی زود فراموش قوم ہے نا, ہم بھول جاتے ہیں, آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. تو آج ریاض بٹالوی کی برتھ ڈے تھی. بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اور بتانا چاہیے کہ ریاض بٹالوی بڑے اہم, وہ جو ایک آغاز تھا نا, بڑے اچھے بڑے عمدہ کالم نگار, جن کے کالمز پر تحقیقات شروع کر دیتی تھی سرکار کہ یہ بات ریاض بٹالوی نے کہی ہے, فوراً پتہ کریں. لوگوں نے اپنی مدد کروانی ہوتی تھی, لوگوں نے اپنی بات آگے پہنچانی ہوتی تھی, تو جن لوگوں کا سہارا لیتے تھے ان میں سے ایک, اینڈ ہی واز اے ویری گڈ انویسٹیگیٹو کالمنسٹ. اور پھر آج کشمیر ڈے بھی ہے, 5 فیبروری. 5 فیبروری کشمیر سالیڈارٹی ڈے ہوتا ہے. دیکھیں نا, یہ اینڈ آف 19th سینچری وہاں سے ہوگا, کیونکہ 47 کا مطلب ہے کہ اگر ان کی وفات 55-60 سال میں بھی ہوئی ہو تو وہ چلا جائے گا 1800 کچھ 1880 1885 اس طرح ہو. امبیدکر کا مجھے یہ نہیں پتا کہ امبیدکر کا نہیں, پہلے ایرا کیا ہے, ڈٹرمن کر لینا کہ جی ان کی وجہ شہرت. ان کی وجہ شہرت سیاست اور حکومت ہے بھی ہے. ڈاکٹر امبیدکر ہے نا, ڈاکٹر بھی تھے. یہ دو بڑے مشہور آریٹرز ہیں
جو سیاست یا کسی بھی حوالے سے اوریٹری میں چلے گئے لیکن تھے ڈاکٹرز. ایک وہ اور ایک ڈاکٹر نائک, ذاکر نائک, ہی از اے ڈاکٹر, پریکٹسنگ ڈاکٹر تھے. علی صاحب یہ ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن؟ نہیں سر. رائٹر کوئی ذہن میں نہیں آ رہا, جرنلسٹ کوئی رائٹر نہیں آ رہا, کوئی جرنلسٹ نہیں آ رہا, اور شوبز اس دور میں ہوتا ہی نہیں تھا. نہیں, ابھی ہم نے یہ ڈٹرمن نہیں کیا. سنگر سر, کوئی سنگر, کوئی ایسا. کے ایل سہگل ابتدائی سنگرز میں سے تھے, سی ایچ آتما ابتدائی سنگر, لیکن یہ تو بات کے یہ بعد میں رہے ہیں سر, یہ ان میں نہیں آتے. اچھا جی, تعلق علم و فضل سے بھی تھا؟ جی سر. یعنی دوسری وجہ شہرت علم و فضل ہے؟ جی. ہی از اے رائٹر who was involved with politics. ایک جو ہے جو سینٹ بھی وہ تھے امیتابھ کا والد, لیکن وہ تو 60s میں. وہ تو کل کی بات ہے نا, وہ تو کل کی بات. ڈٹرمن کریں کہ تھے کہاں کے. لیکن اس وقت کا ہندوستان تو پورا چیکر بورڈ ہے, کھلا ہوا چیکر بورڈ ہے پورا, بالکل. اس کو نیرو ڈاؤن کریں. تعلق بھیا اتر پردیش سے تھا؟ نو سر. نو سر. نو سر. پنجاب سے تھا؟ جی سر. اور دا فیمس لاہورائٹ, لوری کون سا سر؟ یہ گلاب دیوی کا بیٹا. اچھا, نام نکالیں. ایڈیٹوریل رائٹر تھا, اسٹرگل میں اینٹی. کتنے سوال ہوئے؟ 15 کوسچن. 15. لاہور کا ڈٹرمن کر لیں. واز ہی فرام لاہور جی؟ جی سر. ڈگ ڈیپ. سر وہ جن کو لاٹھی چارج میں قتل کر دیا گیا تھا؟ جی سر. لالا لاجپت رائے. چند دن پہلے لالا لاجپت رائے پہ کتنی گفتگو کی ہے. جی جی, کہاں اتنی عقل مندی ہے, یہ کہنا چاہتا ہوں جلدی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دماغ کہاں لے. اچھا جی, یہ بہت سرفروش ڈائی ہارڈ اینٹی انگریز جو ایلیمنٹس تھے نا اس دور کے, جلوس نکالا تھا انہوں نے. اینڈ ہی ڈائیڈ ان 1928 یا 28. یس. دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا تھا 20s میں, یہ سائمن کمیشن کے خلاف. ایکچولی پہلی جنگ عظیم کے بعد برٹش امپائر جو ہے نا وہ ہلا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مشکلات تھیں. جب بھی آپ امپائر بناتے ہیں نا تو اس کی ایجز کو سنبھالنا سب سے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. انڈیا بہت بڑا حصہ تھا برٹش امپائر کا. لاٹھی چارج میں موت کیسے ہو گئی؟ سر پہ ڈنڈا, سر پہ ڈنڈے مارے گئے تھے, مار مار کے اس وقت لہو لوہان پڑی رہی اس کی باڈی. صحافی تھے اور ان کا اداریہ بڑا مشہور اداریہ تھا جس پر انہیں تھریٹ مل چکا تھا کہ برٹش راج چھوڑے گا نہیں آپ کو, جو کچھ آپ کر. اور وہ باز نہیں آتے تھے, روز جلوس نکالتے تھے اور انہیں شیر پنجاب کہا جاتا تھا. پنجاب کیسری ان کا لقب تھا. تو یہ لالا جس طرح ہم آپس میں وہ ہمارے تو یہاں لالا بڑے بھائی کو کہتے ہیں, تو یہ وہ لالا ہے. لالا ہندوؤں میں بھی لالا وہی ہے جو بزرگی کا ایک سمبل ہے, اور پٹھانوں میں بھی بڑے بھائی کا. جیسے بنگالیوں میں دا ہے, دادا یا دا, کشور دا. تو اس کی والدہ تھیں گلاب دیوی. گلاب کے نام پہ ہسپتال ہے. واو, لالا لاجپت رائے جناب گلاب دیوی. یہ کیسے کیسے لاہوری ہم نے پیدا کر رکھے ہیں. لاہور بڑے انفارچونیٹلی ہم اپنے بچوں کو اون ہی نہیں کرتے. جب سے تقسیم ہوئے نا معاملہ, اور یہ تقسیم کل ہوا ہے. اصل تقسیم آپ کے بیچ ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوئی اور وہاں اب ہو رہی ہے, اور اب یہ سیمنٹ ہوگی, یہ لویا ہوگی, اب یہ تبدیل نہیں ہوگی. پلیز یہاں لیں گے ایک بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. نیکسٹ چیلنجر کی طرف چلیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نخیز خالد ہے. نوخیز صاحب, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ بیسیکلی تعلق تو جلال پور جٹا ڈسٹرکٹ گجرات سے ہے, لیکن پچھلے 7 سال سے آسٹریلیا میں ہوں. آسٹریلیا میں ہیں. اور آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ میری مسز ہیں کشف فاطمہ. اچھا جی, آپ نوخیز صاحب تشریف سڈنی سے لائے ہیں؟ جی سر, سڈنی میں بھی میں رہا ہوں 4 سال, اسپیشلی اوبن میں جدھر آپ آتے رہتے تھے. اپنی کوئی آپ کے عزیز ہیں؟ اوبن میری بڑی فیوریٹ سبرب ہے. بالکل سر, جدھر کا آپ کو متنجن بڑا پسند ہے.
اچھا اچھا اچھا، وہ جو متنجن کی بات آپ کرتے ہیں، متنجن ہی نہیں، خیبر ریسٹورینٹ ہے جہاں پہ، جہاں کے وہ، اور وہاں کا افغانی، اور گیلیپولی ماسک، اور گیلیپولی ماسک کا کمال کی، گیلیپولی ماسک از بیوٹیفل. یہ منیچر میں وہ ہے بلو ماسک کا، بڑا خوبصورت. گیلیپولی کا تعلق ہی ٹرکی کے ساتھ ہے. جی جی، اسی لیے تو بلو ماسک. جی نوخیز صاحب، شخصیت مرد؟ جی سر. زندہ؟ نو. ایشیائی؟ نو. آسٹریلیا جائیں سیدھا. ایک شخص جو زندہ نہیں ہے اور ایشیائی بھی نہیں ہے. تعلق آسٹریلیا سے؟ نو. یورپ سے؟ یس. ایک یورپی شخصیت جو زندہ نہیں ہے اور مرد ہے. We need to determine UK ہے یا. تعلق مین لینڈ یورپ سے؟ نو سر. برطانوی ہے. ہیلو. تعلق سیاست اور حکومت سے؟ نو. شوبز سے؟ بی ہے. اسپورٹ سے؟ نو. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے تعلق ہے جی؟ نو سر. نہیں. تعلق علم و فضل سے ہے جی؟ یس سر. اچھا جی، علم و فضل سے. علم و فضل سے تعلق ہے. بڑے بڑے کمال کے ناول نگار ہیں برطانوی، ڈرامہ نگار ہیں برطانوی، شاعر ہیں برطانوی. بالکل. تو وجہ شہرت اب نثر ہے یا شاعری ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل. وجہ شہرت نثر ہے؟ یس سر. ناول نگار ہیں جی؟ وجہ شہرت نہیں ہے ناول، لیکن وہ ناولسٹ بھی ہیں. وجہ شہرت ناول نگاری نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ نثر نگاری ہے وجہ شہرت، لٹریچر یہ بھی پوچھ لیا نا. H.G. ویلز بھی ہیں. وہ تو ناول نگار ہے. ناول بھی لکھے ہوئے ناول بھی، ہسٹری بھی لکھی ہے. ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے. جارج آرویل. جارج آرویل بھی ہے. جارج آرویل واز اے ناولسٹ، اور اس کی وجہ شہرت اگر ناول نگاری نہیں ہے. ناولسٹ بھی ہے، اور وہ ریڈیو کے پروگرام سر وجہ شہرت ناول نگاری ہے. 1984 اینیمل فارم. ڈی ایچ لارنس، کپتان کا گڈا. جی جی، کپتان کا گڈا، کیپٹنز ڈال. پیریڈ ڈٹرمن کر لیں. ان کی وفات کو 100 سال ہو چکے؟ نہیں. 1922 سے آگے. اب یہ اس میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ان کے وجہ شہرت. اب دوسری ڈٹرمن کر لیں کیا ہے. دوسری وجہ شہرت جو ہے علم و فضل. ڈرامہ رائٹر ہوں گے آپ؟ ڈرامہ رائٹر میں کرسٹوفر مارلو ہے. نہیں، وہ کرسٹوفر مارلو تو وہی میں کہہ رہا ہوں، اور شیکسپیئر ہی ساتھ ساتھ. بٹ وہ بھی ہم کر چکے ہیں. برنارڈ شاء کر چکے ہیں. برنارڈ شاء ہم کر چکے ہیں، بالکل کر چکے ہیں. H.G. ویلز جو ہے یہ بھی ڈرامہ رائٹر ہیں. H.G. ویلز تو یقیناً. اچھا، ایک وہ جو ہے J.R.R. ٹولکین، جس نے ٹریلوجی جو لکھی ہے، جس نے. یہ کہتے ہیں جی وجہ شہرت ناول نہیں ہے. دیٹ از انٹرسٹنگ. شوبز سے ان کا ایک تو ہے نا کہ ڈائریکٹ تعلق ہے، ایک ہے کہ ریڈیو از ناٹ شوبز. یہ مطلب وہ میڈیا ہے، ماس میڈیا ہے، ماس کمیونیکیشن ہے. اب دیکھیں ہم A.G. ویلز، جارج آرویل، اور سر وہ اس کو بھی ایڈ کریں، ٹارزان کا رائٹر ایڈورڈ بروز. یہ تین کو شارٹ لسٹ کر کے آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن ٹارزان والا جو ہے نا ایڈورڈ بروز، ریڈیو پہ کچھ نہیں کرتا رہا. ریڈیو پہ پوچھ لیتے ہیں. کیوں جناب، ریڈیو پہ ان کا کوئی پروگرام شہرت حاصل کر چکا ہے؟ نو سر. وار آف دی ورلڈ وہ سب نکل گیا. وار آف دی ورلڈز نکل گیا. A.G. ویلز تو گیا نا آپ کا، جارج آرویل بھی گیا، تو پھر یہ ٹارزان ہے سر. اچھا جی، ان کی لکھی سٹوریز بچوں میں بہت پاپولر ہوئی؟ نو سر. اٹ از ناٹ ایون ٹارزان. اچھا، آرتھر کینن ڈائل. کمال کر رہے ہیں، شرلک ہومز. اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جا رہا. اس کے بنے ہیں، شرلک ہومز موویز بنی ہیں، بالکل فیمس کیریکٹر. اچھا جی، یہ جو رائٹر آپ نے پوچھے ہیں، ان کے مشہور کیریکٹرز میں ایک ڈاکٹر واٹسن بھی ہیں؟ نو سر. ہیلو. آرتھر کونن ڈوائل بھی نہیں ہے. Oh my God. سمرسیٹ موم. سمرسیٹ موم شارٹ سٹوری رائٹر، ٹیلی ویژن کی سیریز بھی بنی ہے. سمرسیٹ موم تو بہت بڑا نام. سمرسیٹ موم کے ساتھ ہی ایک اور بھی ایک کیریکٹر. اب ہمارے پاس گنجائش زیادہ نہیں ہے، تو بھی آپ کو ویری کیئرفل. لیکن دیکھیں، الیسٹر میکلین، پھر
وہ دوسرا فریڈرک فورسائٹ. جیفری آرچر بھی ہے, بولتے اس کا تعلق وہی واز اے پولیٹیشین. جیفری آرچر, جی فریڈرک فورسائٹ بھی ہے. گنز آف نیورون. ڈاگز آف وار. الیسٹر مکلین واز گنز آف نیورون. ڈاگز آف وار. فریڈرک فورسائٹ واز ڈاگز آف وار. ڈے آف دا جیکل. اینڈ اوڈیسا فائل. کا ماسٹر پیس. یہ تو 25 سال کے اندر آ گیا نا. اور اس کی تو وجہ شہرت ناولز ہی ہیں. صرف ناولز ہیں سر, صرف ناولز. اٹ کانٹ بی الیسٹر مکلین, اٹ کانٹ بی فریڈرک فورسائٹ. میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ ناولز کے علاوہ اس کی کوئی وجہ شہرت ہوگی. اوڈیسا فائل کی بھی مووی ہے جی, سب پہ موویز ہیں, اور کی بھی مووی, یو نیم اٹ, اور سب پہ موویز ہیں. لیکن سر ادھر آئے اس کی دوسری وجہ شہرت. کیوں, دیکھیں انہوں نے کہا ناولسٹ بھی ہیں. ناولسٹ وجہ شہرت ناول نہیں ہے, شوبز بھی ہے, وجہ شہرت وہ نہیں ہے. تو سر وائی ناٹ جیفری آرچر کے ساتھ کیا پرابلم کیا ہے ہمیں؟ جیفری آرچر کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ بیسک. لیکن سر جیفری آرچر کی واحد وجہ شہرت اس کی کتابیں ہیں, اس کی ناولز ہیں, اس کی سٹوریز ہیں. یہ نہیں سر, نو جیل سے گیا تھا. جی ان میں سے کوئی بھی نہیں, ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. ہی از اے رائٹر, ناول بھی لکھا ہوا ہے, شوبز سے تعلق بھی ہے. شوبز سے تعلق, اس کے اوپر کچھ چیزیں بنی ہوں گی. سیاست اور حکومت ہم پوچھ چکے ہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں. 1984 اینڈ ذرا بتا دیں گے ایک ریویو آف دا کوسچنز آسکڈ. سر 17 سوال ہو چکے ہیں. اور ایک ریکیپ اگر ہے تو دیٹ از کہ ان کا تعلق مین لینڈ یورپ سے نہیں ہے, یعنی کہ برطانیہ سے ہے. شوبز سے بھی تعلق ہے, اور رائٹر ہیں, علم و فضل سے تعلق ہے ان کا. اور آپ نے لٹریچر پوچھا تھا, نثر نگار. ان کے کیریکٹرز میں نوخیز صاحب جیمز بانڈ ایک مشہور کیریکٹر ہے ان کا. نو سر. 18 سوال. یہ کیوں نہیں آ رہا؟ سائنس فکشن سر, سائنس فکشن نہیں, سائنس فکشن تو وہ ہے بہت بڑا جو سری لنکا میں, ہی ڈائڈ ان سری لنکا. آرتھر سی کلارک واز این انجینئر. بیسکلی جو کلارک بیلٹ ہے, جو سیٹلائٹ جس میں ہے 22,000 کلومیٹر پہ, اٹ از نون ایز دا کلارک بیلٹ. He died in Sri Lanka. سائنس فکشن اس نے بہت لکھی ہے, آرتھر سی کلارک کی ہے. تو اس کو آپ شارٹ لسٹ کر لیں. اس کے علاوہ دیکھیے کہ کوئی اور تو نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی ناول مشہور نہیں ہے کلارک کا. ہاں, اس نے شہرت حاصل کی ہے اپنی اسٹوریز آف دا اسپیس. آرتھر سی کلارک اینڈ ٹولکن, both are dead. پوچھیں جی لارڈ آف دا رنگس. آپ پوچھیں نا جناب, یہ ان کا تعلق لارڈ آف دا رنگس کے ساتھ تھا؟ نو سر. سائنس فکشن ہے ان کی وجہ شہرت؟ نہیں سر. نام لینا ہے. اب تو تکا ہی ہوگا جی. اب ذرا ڈگ ڈیپ کرتے ہیں. کامیڈی سر, کسی کامیڈی رائٹر بڑا مشہور. We don't have any questions left. نہیں, کامیڈی رائٹرز تو ذہن میں آتے ہیں کہ نہیں. ایک تو نوئل کاورڈ ہے, اس نے ڈرامہ بھی لکھا ہے. جم کاربیٹ ہم نے پوچھا ہی نہیں, اور وہ بھی ناولسٹ ہے. ایکچولی ناولسٹ نہیں ہے, اس نے فیکچوئل لکھا. مین ایٹر, اگر نام مین ایٹنگ لیپرڈ آف رودرا پریاگ, ٹیمپل ٹائیگر, دا آسام ٹائیگر, ایسے ہی نام لے دیں گے ہم ازراء تفنن. ادروائز ہم نے بہت ضائع کیے ہیں کوسچنز, بہت ضائع کیے. لیکن بڑا بھائی جے تسی یہ جیت گئے نا, میں تانوں بلاونا نہیں. اچھا, میں دعا کر رہا ہوں کہ میں نہ جیتوں. اچانک جڑا تانوں اتار ہویا نا, مینوں پتہ سارا. ایک فلیش ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں تو میں نام نہیں لیتا. یہ فلیش تانوں ہی کیوں ہوندا, ساڈے ال کیوں نہیں ہوندا فلیش بھی. جم کاربیٹ کی سر بہت ساری سٹوریز بنی ہوئی ہیں, ڈاکیومنٹری سیریز ہیں, اس کی ٹی وی سیریز ہیں. مین ایٹنگ لیپرڈ آف رودرا پریاگ سر, یار اینو گلاں جاؤ نہ بھول جائے. ٹیمپل ٹائیگر ہو سکتا ہے یہ نہ ہو, لیکن یہ تو بڑا جو کولونیل رائٹر ہے سر, وہ ریڈیارڈ کپلنگ. ہاں, ریڈیارڈ کپلنگ. کپلنگ ہے سر. یہ ہم نے, اٹ از ناٹ جم کاربیٹ. نام لینا نا, ایک نام لینا. ہاں, ڈو یو الاؤ می؟ ہاں, الاؤڈ. اگین ریڈیارڈ کپلنگ. اٹ از ریڈیارڈ کپلنگ. نو سر. اچھا جی, کون ہے؟ ویری گڈ. وی جسٹ لاسٹ. نام تو پوچھے نا, مطلب بتائیے جی نوخیز صاحب.
PG Woodhouse. PG Woodhouse, oh मैं कह रहा हूँ कॉमेडी कॉमेडी Very good man. भाई वाह 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 वाह। एक्सीलेंट पर्सनालिटी, Very good person. काश ये सवाल पहले उभरा होता कि वो कॉमिक राइटर है। Then we would have reached. ये देख लें कि पीजी वुडहाउस के हम पल्ला जिम कॉर्बेट था और इन दोनों से बढ़कर रुडयार्ड के वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद अब्बास साबान। शाहिद साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से जी। करते क्या हैं? पहले तो ये मैं इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ जी। इंश्योरेंस प्रोफेशनल, जबरदस्त। शख्सियत मर्द है जी? जी। जिंदा? जी। एशियाई? नो। ताल्लुक यूरोप से है? नो। अमेरिका से? जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से? जी। ताल्लुक बिग बिजनेस की तरफ? बिग बिजनेस से है? नो। सियासत और हुकूमत से है? नो। शोबिज से है? नो। इल्म फजल से ताल्लुक है? जी नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कितने सवाल हुए? 10। ताल्लुक स्पोर्ट्स से है शायद साहब? जी। हम पहले ही पूछ लेते सर। अच्छा जी, एक तो बास्केटबॉल, आपका माइकल जॉर्डन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्लेयर है। फिर आप आ जाएं रेसलिंग में। हम मेन जो है वो Boxing है। पूछ चुके हैं। बॉक्सर्स भी मेन पूछ चुके हैं। गोल्फर्स भी हैं। टाइगर वुड्स नहीं हुआ? टाइगर वुड्स नहीं हुआ। ओ मेरा फेवरेट, ओ अजीबो गरीब कैरेक्टर है वो ड्राइवर के साथ लेफ्ट भी लगाता है। क्यों जी, इज ही अ गोल्फर? यस। इनकी मायूसी। अगुस्टा मास्टर्स? यस। मोर देन वन ग्रीन जैकेट? अच्छा जी, इज ही एन अफ्रीकन अमेरिकन? नो। नो। अच्छा, अफ्रीकन अमेरिकन नहीं है ना? अफ्रीकन अमेरिकन नहीं है तो फिर टाइगर वुड्स ना हुआ। टाइगर वुड्स ना हुआ। जैक निकोलस इज साउथ अफ्रीका? जैक निकोलस, हाँ जैक निकोलस बहुत बड़ा प्लेयर। Jack Nicklaus is originally South African. He lives in America and he's an American. अच्छा, एक और वो ऑस्ट्रेलियन भी है जो known as the crocodile, हैट वैट पहन के खेलता था। नहीं सर, नहीं, ये जैक निकोलस। ये मैं पता क्यों, दिलचस्प बात कि मेरे कोच ने कभी नहीं कहा कि टाइगर वुड्स को फॉलो करो। जैक निकोलस कभी उसने नहीं कहा कि उसको देखो वो क्या करता है। उसने जब भी कहा जैक निकोलस का। और मैंने कुछ दिन रिलीजियसली देखा भी उसे। सीरीज भी है ना, लेकिन उससे सर फर्क कोई नहीं पड़ता। ये जब आप खुद करते हैं ना सर, ऑब्वियसली योर बॉडी किसी को देख के नहीं होता। आपकी बॉडी जो है ना वो डिक्टेट करती है आपकी स्विंग को, आपकी हर चीज। ऐसा इसकी कोचिंग सीरीज को बड़ी मशहूर है यंगस्टर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, रूकीज के लिए। जी कह सकते हैं। इसके नाम की बड़ी मुमासलत है हॉलीवुड के एक बहुत बड़े हीरो के साथ, एक्टर के साथ। जी। आपने भैया जैक निकोलस को पूछा है। जी। आप थोड़ी सी शायद साहब शक्ल आपने दुखी सी की हुई है। उसकी एक वजह है कि ये एक ही प्लेयर है जो गोरों में टाइगर को मात देता है, उससे बेहतर प्लेयर है। He has 6 Masters win. जी। 73 European Tour wins. वेरी फाइन, वेरी फाइन प्लेयर। All time favorite. प्लेयर ऑफ द मिलेनियम कह सकते हैं। My favorite golfer as well. जैक निकोलस जो है टेक्निकली बड़ा परफेक्ट प्लेयर। और मुझे ये कभी याद ना रहता, ये बिल्कुल वही स्लम डॉग मिलियनेयर वाली बात हो गई है कि मेरे कोच साहब ने जब भी तस्करा किया, यार आप फिर वही हरकत करते हैं। आपने कभी नहीं देखा जैक निकोलस वो कैसे ये कर लेता है, ये कैसे कर। आप उसको एक दफा देखें, बार बार वो इसका जिक्र करता है। तो इसलिए ये बड़ा आसान हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो चलते हैं नेक्स्ट कैफे पेटन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान अली। फरहान अली साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। लाहौर से। ऐसा आप क्या करते हैं? लॉ पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ मैं। लॉ पार्ट 1। अच्छा जी, फरहान साहब शख्सियत मर्द है?
जी सर। जिंदा है मेरे भाई? नहीं। ताल्लुक एशिया से? नहीं सर। यूरोप से? जी। मेनलैंड यूरोप से? नो सर। शोबिज से है? नो सर। स्पोर्ट से? नो सर। सियासत और हुकूमत से? नो सर। इल्म और फजल से? जी सर। लिटरेचर का कोई बंदा, अब डिटरमिन करें 100 साल में आ जाए। इनके इंतकाल को 100 साल हो चुके? नो सर। नो सर। 1922 के बाद। शायर तो है ही नहीं कोई सर इस दौरान, कोई ये जो पीरियड है ना, बड़ा शायर, इसमें कोई बड़ा शायर नहीं है। नॉवलिस्ट हैं और ड्रामेटिस्ट हैं। ड्रामेटिस्ट एक है, वो हम कर चुके हैं पहले, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ, जीवी शॉ। ज़्यादातर नॉवलिस्ट हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, सीरीज राइटर्स हैं। पहले सीरीज राइटर्स पे आ जाए, उसमें आपका आर्थर कॉनन डॉयल भी आ जाएगा, उसमें आपका इयन फ्लेमिंग भी आ जाएगा, एंड बोरो आ जाएगा, एडवर्ड बरोस भी आ जाएगा। ठीक है ना? इज ही अ सीरीज राइटर? नो सर। नॉवल निगार है कोई? जी सर। नॉवल निगार अब आपके आ गए इस दौरान जी, वेल्स हो गए, ए.जी. वेल्स और आपके जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल। साउथ एशिया के बारे में उन्होंने मशहूर नॉवल लिखा? जी सर। अब दोनों ने देखे ना, E.M. फॉस्टर भी है और जॉर्ज ऑरवेल भी है। डेविड लीन ने उनके नॉवल पे फिल्म भी बना रखी है? जी सर। आपने E.M. फॉस्टर पूछा भैया। पैसेज टू इंडिया सर। एब्सोल्युटली राइट। ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।